میرے نا ایک بڑا چائلڈش سا کوشچن ہے میرے پاس، مجھ سے وہ کوشچن بھی نہیں بن رہا. انسان سویا ہے اور روح پرواز کر گئی ہے اور اچانک سے دھڑم کی آواز آئی، آپ جاگ گئے، روح واپس آ گئی. تو روح کہیں قریب ہوتی ہے اتنے انسان کے، یا یہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس والا کوئی میٹر ہے، یا خواب دیکھ رہا تھا، خواب ٹوٹ گیا، اب دوبارہ وہ خواب بھی نہیں کنیکٹ ہوتا. مطلب دوبارہ جب وہ پرواز کی تو پھر اب اس کو وہیں جانا چاہیے نا جہاں سے وہ میرے جسم میں واپس آئی. اس کے بعد تو وہ خواب، اور بندہ بعض اوقات ریگریٹ کرتا ہے، یار میں اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، مجھے کیوں جگا دیا. یا بعض اوقات بلیسڈ فیل کرتا ہے کہ یار شکر ہے کسی نے جگا دیا، میں بڑا برا خواب دیکھ رہا تھا. وہ کنیکشن جہاں سے روح کا ٹوٹا وہ واپس وہیں ٹریول کر کے جائے اور اس کو کنٹینیو کر دے. دیکھیں نا اب کتنی مزے کی بات آپ نے سوال کے دوسرے حصے میں کی کہ وہیں سے ریکنیکٹ کیوں نہیں ہوا. کیونکہ یہ جو وہیں ہے یہ اسپیس کے پلین پہ نہیں ہے، یہ ٹائم کی پلین پہ ہے. آپ وقت میں پیچھے جائیں تو آپ ریکنیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ وقت میں پیچھے جا سکتے ہیں؟ وقت تو آگے چلا گیا. یہ گاڑی کی طرح تو ہے نہیں کہ روڈ کی طرح اسپیس پہ کہ میں 2 فٹ آگے چلا گیا ہوں تو گاڑی 2 فٹ پیچھے کر لوں. آپ جب گاڑی 2 فٹ پیچھے کریں گے تو وقت آگے جا چکا ہے. اب آپ نے اس وقت میں گاڑی پیچھے، آپ اس وقت میں واپس نہیں آئے، اس جگہ پہ تو آ گئے، اس وقت میں واپس نہیں آئے. آپ وقت میں چلیں، میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ چلیں سائنس کہتی ہے کہ ٹائم ٹریول ہے، لیکن ابھی میرے اور آپ کے لیے ٹائم ٹریول پاسبل نہیں. مجھے نہیں آتا ٹائم ٹریول کرنا، آپ کو نہیں آتا. ٹھیک ہے، ابھی ہم کہیں کہ 5 منٹ پہلے جو ہم کہہ رہے تھے ہم واپس چلیں اس پہ، تو میں اور آپ واپس جاگتے ہوئے نہیں جا سکتے. آپ کہہ رہے ہیں ہم سوتے ہوئے واپس چلے جائیں. یعنی سائنس کی ساری ایجادات کے باوجود ہم پچھلے 5 منٹ میں نہیں جا سکتے. تو اس وقت جب ہم نڈال سوئے ہوئے آدھے مرے ہوئے پڑے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم واپس چلے جائیں کسی گیجٹ کے تھرو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وقت میں آپ واپس نہیں. میں نے گزارش کی نا کہ ایک چائلڈش سا نہیں، چائلڈش نہیں ہے، روح واپس جائے اور وہیں سے شروع کر دے. جی دیکھیں یہ چائلڈش، یہ کتنا ٹیکنیکل آپ نے سوال کیا، یہ بالکل بھی چائلڈش نہیں ہے. کیونکہ سن 2024 کی فلاں تاریخ کو رات اتنے بجے اور اتنے منٹ پہ ذریعہ ہاشمی سوئے ہوئے ہیں اور ان کی روح کہیں گئی ہوئی ہے، اور وہ 24-25 منٹ چل رہا ہے سفر، جس میں یہ تو کتنے ہزاروں سال کا سفر، سینکڑوں سال کا سفر ہے، کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن ہم اس سفر کو اپنا ریئل ٹائم رکھتے ہیں اگر، تو اس ریئل ٹائم میں 20-25 منٹ میں اچانک سے ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ کہتے ہیں میں واپس جاؤں. تو وہ 20-25 منٹ میں سے کون سے منٹ میں واپس جائے؟ کیسے واپس جائے؟ وہ سفر تو، وہ وقت تو آگے چلا گیا، وہ واپس جا ہی نہیں سکتے. اور اگر جا سکتے ہیں اور اگر چلے جاتے ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ واقعی ہوتا ہے، کنیکٹ کر بھی جاتے ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ واقعی ہوتا ہے کہ سفر وہاں سے دوبارہ سے کنٹینیو ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس سن عیسوی میں، ہجری میں نہیں کنیکٹ ہوتا، وہ اس جگہ کنیکٹ ہوتا ہے جس جگہ پہ روحوں کا بسیرا ہے. کیونکہ روح کے پاس، میں نے آپ کو پہلے بتایا، کیپیبلٹی ہے کہ وہ عالم ارواح میں اس سٹیج میں بھی چلی جائے واپس، اور عالم برزخ میں مرے ہوئے روحوں کو بھی دیکھ کے، جنت میں، جہنم میں، وہ کہیں پہ بھی جا کے ایکسیس کر سکتی ہے. اس کے لیے وقت کی قید نہیں ہے. وہ کہیں پہ بھی ٹریول کر کے اپنے مرے ہوئے دادا کو بھی دیکھ سکتی ہے، اپنے آنے والے پوتے کو بھی دیکھ سکتی ہے. لیکن ہم اس وقت کی قید میں ہیں. ہم وقت میں ایسے گھوم پھر کے نہیں کر، سائنس کر سکے تو کر سکے، تھیوریٹیکلی شاید پاسبل ہو، پریکٹیکلی ابھی تک ہم ایسے ڈیلی بیسس پہ نہیں کر سکتے جیسے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. عام آدمی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. عام روح کو یہ سہولت بائی برتھ میسر ہے کہ وہ جہاں مرضی وقت میں جائے، جس مرضی سے ملے. اب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے پہلا سوال کیا کہ ہم سوئے ہوتے ہیں، روح جانے کہاں ہوتی ہے، اچانک سے ہم وہاں، تو ہم وہیں سوئے ہوتے ہیں. چلیں یوں لے لیں، صبح جب ہم نے الارم لگایا ہوتا ہے آفس جانا ہے تو الارم بجا تو وہ جی کیونکہ آپ اسی بیڈ پہ سوئے ہوئے ہیں، آپ اسی مقام پہ سوئے ہوئے ہیں اسپیس میں. روح آپ کی آپ سے اتنا ہی قریب ہے جتنی وہ ڈائمنشن آپ کے قریب ہے. وہ اس ٹائم ڈائمنشن میں جہاں مرضی جائے گی. جب آقا علیہ السلام کو معراج سے واپس کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، واپس تشریف لے کے آئے وہ، تو جو تفصیلات لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ کنڈی ہل رہی تھی، پانی اسی طرح گر رہا تھا. وقت میں اسی مقام پہ واپس آئے وہ.
پانی کا قطرہ بھی اپنے اسپاٹ سے جو گریوٹی میں جو گر رہا تھا اس گرتے گرتے میں وہ واپس آئے ہیں. تو ہم اس دنیا کی قید میں وقت کی گھڑی میں اسی گھڑی میں واپس آئیں گے جس گھڑی میں ہم جدا ہوئے, یعنی جو چل رہی ہے. اگر میں 10 منٹ سویا ہوں تو 10 منٹ کے بعد ہی واپس میری روح آئے گی. 15 منٹ سویا ہوں تو 15 منٹ کے بعد ہی, اور جتنے گھنٹوں کے بعد, پہلے نہیں آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ میں شام 6 بجے رات 8 بجے سویا اور رات شام 5 بجے واپس آ گیا. میں جاگا تو شام کے 5 بج رہے تھے. یہ نہیں ہوا. صحیح. یہ جب ہو جائے, یہ جس کے ساتھ ہو جائے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ارے مجھے تو یہ کیسا خواب تھا, کیونکہ اس خواب نے تو مجھے ٹائم ٹریول کروا دیا. یہ کب ہوا؟ اصحاب کہف کے ساتھ ہوا, جو سوئے بظاہر کچھ گھنٹوں کے لیے اور جاگے تو کتنے 100 سالوں کے بعد کہ وہ سکہ تک رائج نہیں تھا. رائٹ. اب یہ اور ان کی جسامت, ان کی حلیہ حالت ویسی کی ویسی تھی جیسی کہ ابھی سوئے ہیں. رائٹ. اب کہنے کا مطلب کیا ہے, یہاں میں ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ثابت کیا کرتا ہے اصحاب کہف کا ذکر قرآن پاک میں, کہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلائیں فلاں تاریخ کو اور اٹھائیں فلاں 100 سال کے بعد. تو اگر اتنے 100 سال کے بعد پاسبل ہے تو یہ بھی پاسبل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ سلائیں فلاں سن میں اور اٹھائیں اتنے 100 سال پہلے. جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آدم علیہ السلام سے ملنا ہے, تو وہ کتنے 1000 سال پہلے جا کے ملے ہیں ان سے. یہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے لیے ہم فزیکلی بھی پریکٹیکلی یہ کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کی روٹین ہے کہ آپ لیٹ نائٹ کام کرتے ہیں اور صبح ہو جاتی ہے, پھر آپ صبح کے ٹائم کہیں سوتے ہیں اور دن میں کہیں شام میں اٹھتے ہیں. تو آپ نے تو اپنی باڈی کا سلیپ سائیکل ہی یہ بنا لیا نا. آپ امریکہ کے ٹائم پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی رات ہے جو آنے والی ہے ابھی کچھ گھنٹوں میں. ٹھیک ہے. جو کہ میری صبح ہے. رائٹ. کہ میں عموماً رات میں سوتا ہوں اور صبح اٹھتا ہوں. صحیح. اس لیے آپ کے اور میرے خوابوں کا تعین اسی طرح ہوگا کہ آپ کی دن کی نیند کے خواب کی ویلیو وہ ہوگی یا اس کی سگنیفیکنس اور اس کی تعبیر اس طرح دیکھی جائے گی جیسی میری رات کی نیند کی دیکھی جائے گی. لیکن خواب کو 3 حصوں میں 3 کلاسیفیکیشنز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, جو تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں. یا میں پھر آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ بات آپ لوگوں تک پہنچا دوں کہ اب یہاں سے آگے آپ لوگوں نے تعبیر پوچھنی نہیں ہے کسی سے, تعبیر کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے تعبیر کو سمجھنا ہے اپنی خواب کو یا اپنے بچوں کی, کم از کم اپنے بچوں کے خوابوں کو سمجھ لیں جب وہ آپ کو خواب سنائیں, ان بچوں کو جو ٹین ایج تک کے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کو یہ آپ سکھا دیں کہ بیٹے یہاں سے آگے اب تم نے خواب مجھ سے بھی ڈسکس نہیں کرنا انلیس کوئی ایسا خواب ہو کہ جس میں کوئی تمہیں ایسا اشارہ ہو جس میں تم ڈر جاؤ کہ کہیں کوئی ایسی چیز تمہیں بتائی گئی ہے کہ جو تمہیں لگے کہ واجب ہو گیا ماں باپ کو بتانا. یہ تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو ہم اس طرح سے ٹرین کریں کہ ان کو اپنے خوابوں کی سگنیفیکنس کا پتہ ہو. اچھا, خواب کے 3 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا حصہ ہوتا ہے جس میں ہمارے سارے دن کی جو کچھ مصروفیات ہوتی ہیں وہ مصروفیات کا افیکٹ جو ہم سائیکولوجیکلی لیتے ہیں. کچھ چیزیں تو میٹر ہی نہیں کرتی. جیسے اب میں کتنی گاڑی چلا کے دفتر پہنچا تھا, کتنا سفر کر کے, یہ میٹر نہیں کرتا. لیکن جب میں پہنچا تھا جہاں پہ, وہاں پہ میرے ساتھ کیا کیا معاملات درپیش تھے. باس کا موڈ خراب اور ڈانٹ پڑ گئی, یا میں کسی کے خدا نخواستہ جنازے پہ گیا تھا, یا کسی کی شادی پہ گیا تھا, یا کسی کی میٹنگ میں گیا, اس کے افیکٹس رہ جاتے ہیں میرے اوپر. تو یہ جو وہ افیکٹس ہوتے ہیں ان میں کچھ چیزیں کام ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کاروبار ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو مسلسل چلے آ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کاروباری آدمی ہے اور اس کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے, اس نے کچھ سوچا ہوا ہے اور اس میں 2-2 3-3 ماہ لگ رہے ہیں, 2-2 3-3 ہفتے, تو اس کا ایک تسلسل ہوگا جو اس کی سائیکالوجی کو افیکٹ کر رہا ہے. تو یہ جو پہلا خواب کے 3 سیکشنز آپ نے ڈیوائڈ کر دینے ہیں سب لوگوں نے. وہ 3 گھنٹے کی نیند کرتے ہوں یا وہ 10 گھنٹے کی نیند کرتے ہیں, انہوں نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. جو شروع کا ایون 3 حصے ٹیمپریریلی ابھی کے لیے, جب آپ اپنے خواب کا اسٹڈی کرنے کے ماہر ہو جاتے ہیں تب آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ سب سے چھوٹا حصہ آپ نے وہ رکھنا ہوتا ہے جو سب سے ڈیپ سلیپ کا حصہ ہوتا ہے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ حصہ وہ ہوتا ہے. آپ ایونلی نہیں ڈیوائڈ کرتے اپنے خوابوں کو. پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے کون سے خواب جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں.
باقی کون سے خواب ہیں جو میرے دن بھر کی سوچ, میرے شارٹ ٹرم میموری جسے کہتے ہیں, میری شارٹ ٹرم میموری میرے فرسٹ کوارٹر آف ڈریم میں پہ اپلائی ہوتی ہے, میری مڈ ٹرم میموری میری سیکنڈ سیکشن میں, اور میری لانگ ٹرم میموری میرے تھرڈ سیکشن کو ٹچ کرنا شروع کرتی ہے, ان سمپل ورڈس. ٹھیک ہے. اب اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو فجر کے, اچھا تم کتنے بجے سوئے تھے؟ جی میں 9-10 بجے سویا تھا. اور اٹھے کب تھے؟ جی فجر کے ٹائم. تو تمہارا جو فجر کے قریب کا جو وقت تھا وہ والا خواب مجھے بتانا, میں اس کی تعبیر بتاؤں گا. عموماً بزرگ لوگ ایسے ڈسکس کیا کرتے تھے خوابوں. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے تینوں سیکشنز مڈ ٹرم, لانگ اور شارٹ ٹرم سے گزر چکا ہے. اب جو خواب آ رہا ہے وہ میٹر کر رہا ہے. اب اس کی روح جو ہے وہ اس کو اشارہ دینے لگی ہے, کیونکہ اب اس کی مائنڈ خالی ہو چکی ہے ان ساری چیزوں سے. اب میں جو اس میں سٹور کروں گی, روح یہ سوچتی ہے, اب جو میں اس میں سٹور کروں گی وہ رہ جائے گا, چاہے اس کا 10% بھی رہ جائے وہ میٹر کرے گا. تو وہ پھر روح اتنی کلیور ہے ہماری کہ اس کو یہ تک پتہ ہے کہ دریاب اٹھائے تو اس کو خواب کا 1/4 حصہ یاد آیا خالی, یا آتا ہی اتنا ہے, تو وہ پھر ڈیٹا ہی ایسے ڈالے گی روح کہ وہ 1/4 میں بھی کتنے میسیجز مجھے کراس کر دے. جیسے ہی میرا تھرڈ سیکشن آف دا ڈریم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو میری روح کیا کرتی ہے, مجھے وہ اشارے دینا شروع کرتی ہے جس اشارے کو میں بیس کر کے اپنی جاگتی ہوئی زندگی میں چونکوں گا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا. آپ امیجن کریں کتنی دفعہ ہوتا ہے آپ خواب ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ کا دن گزر جاتا ہے اس کی سوچ پہ کہ میں نے کیا خواب دیکھا. ہاں, اور بعض اوقات تو مہینے گزر جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. رائٹ. اب میں خالی اتنا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے جانا تھا کہیں, لیکن میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں نہیں جا پایا, تو میری زندگی کا ایک سرٹن تسلسل چینج ہوا ہے جس کو میں امیجن نہیں کر رہا ابھی. اسی طرح جب خواب کا افیکٹ میرے پہ آتا ہے تو میں نے کتنے ہی کام نہیں کیے اس کے سحر میں راہ میں, اور میری زندگی کا رخ ہی چینج ہو گیا. یہ روح اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی. صحیح. اس کے بعد اس اشارے کے اوپر میں کتنا چلا, یہ اس کا دوسرا مقصد کی کامیابی ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, پیرنٹس کو بتانا چاہیے, اپنے بچوں کو تربیت کا حصہ بنانا چاہیے کہ تمہارے وہ خواب جو تم نے ڈیپ سلیپ میں دیکھ لیے وہ خواب بہت ضروری خواب ہیں بھیا, ان کو ضائع نہیں کرنا. ان کے وہ تمہاری زندگیاں چینج کرنے والے خواب ہیں. ان کو سمجھنا کہ تمہاری روح اللہ کے فضل سے کیا اشارہ دے رہی ہے. تو 3 کلاسیفیکیشنز آف ڈریمز, پہلے اور دوسرے سیکشن کو بے شک آپ عام خواب سمجھیں, ٹھیک ہے, تیسرے سیکشن کو بالکل بھی عام خواب نہ سمجھیں, ورنہ یہ خواب آنے بند ہو جائیں گے, ورنہ آپ کی روح آپ سے منقطع ہو جائے گی. وہ کہے گی یہ تو میری باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتا, یہ تو میری زندگی خراب کر رہا ہے اپنی, یہ اپنے آپ کو بہت عالم فاضل سمجھنا شروع ہو گیا, جبکہ اصلی علم تو میرے پاس ہے. روح کہتی ہے وہ یہ اس علم کو نہیں لے رہا. اس کو کیا پتا کہ ٹھیک ڈائریکشن پہ کہ نہیں, میں ہی تو وہ 6 سینس ہوں, میں ہی تو وہ اشارہ ہوں جس نے بتانا ہے کہ ٹھیک رہے. میرے پاس ہی تو ضمیر ہوتا ہے, ضمیر کا بسیرا روح کے پاس ہوتا ہے. ضمیر میں ہی تو ضمیر کے تھرو اس سے کمیونیکیٹ کرتی ہوں کہ بھائی تم ٹھیک رستے پہ کہ نہیں. اس لیے ہمارا روح سے کنیکشن بہت ضروری ہے. یہ جو بار بار علماء اور مشائخ کہتے ہیں نا کہ تمہارا روح کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے, وہ اس لیے ضروری ہے. اچھا دریا بھائی, ایک اور بڑی اہم بات, ابھی آپ نے کہا یہ خواب کی 3 اقسام بتائیں, ایک اور اس میں شاید وہ اس کی ٹائپ میں آتا ہے یا نہیں آتا, الہام کیا ہے؟ خواب والا الہام یا جاگنے والا الہام؟ وہ کہتے ہیں نا میں نے جاگتی آنکھوں خواب دیکھ لیا. الہام وہ والا 2 الہام ہے نا, ایک الہام تو ہوگا بھی خواب میں. اچھا ٹھیک ہے, وہ الہام وہ میسج ہے جس کو آپ دونوں کلیئر کر دیں کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹویشن. ٹھیک ہے, جو انٹویٹیو مائنڈ بہت ٹرم یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انٹویشن یا الہام وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ڈائریکٹ اشارہ ہوتا ہے. صحیح. اور وہ عام لوگوں کو نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے وہ عام لوگوں میں ہی خاص لوگ ہوتے ہیں.
وہ یہ نہیں کہ ان کے ماتھے پہ محراب ہونی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا کنیکشن، اللہ تعالیٰ کا ہر انفرادی لیول پہ اللہ انسان سے ایک کنیکشن، فزیکل سائن نہیں ہے کوئی، بس وہ ہے، وہ ڈائریکٹ میسج ہے، روحانیت کا معاملہ ہے. وہ روحانیت کا معاملہ ہے. دیکھیں آپ نے لفظ بھی روحانیت یوز کیا، ٹھیک ہے. روح کے تھرو ہی اس کا ایکسیس ملتا ہے الہام کا. ٹھیک ہے. وہی بھی روح کے تھرو ہی ایکسیس ہوتی تھی. جبرائیل علیہ السلام روح کی انفارمیشن میں سے کون سی انفارمیشن کا ایکسیس اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتے تھے، وہ وہی ہو جاتی تھی. صحیح. کیونکہ روح کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے. اسی لیے چلیں اور بات کہیں اور چلی جائے گی. جو جاگتی آنکھوں میں الہام ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. شک کی گنجائش کیا ہوتی ہے کہ یہ الہام رحمان کا الہام ہے یا شیطان کا الہام ہے. یعنی پھر ہم اس کو الہام نہیں کہیں گے، پھر ہم شیطانی وسوسہ کہیں گے یا شیطان کی چال کہیں گے. اس لیے الہام کہہ دینا بڑا آسان ہے، لوگ چونک جاتے ہیں. اکثر شعرا میں نے ٹی وی پہ دیکھے ہیں، وہ جوش بیانی میں، جوش خطابت میں کہتے ہیں جی مجھ پہ تو الہام ہوتا. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ بڑے وسوخ سے کہہ رہے ہیں کہ الہام ہوتا ہے، اب 2 شعر آپ سنا دیں تو سمجھ آ جائے گی کہ الہام کی کیفیت ہے اس میں کہ نہیں. کیونکہ کتنے خطرناک شعر مارکیٹ میں آج کل چل رہے ہیں، توبہ استغفار. وہ اس دوسری سائیڈ کا الہام ہو سکتے ہیں، وہ رحمان کی سائیڈ کا الہام تو نہیں سنا دیتا. آمد کو الہام کا نام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں جی، اور الہام کیا کہ معتبر کر دیتے ہیں نا. ہاں، میرے خیال میں اس کے لیے مناسب لفظ آمد ہے. وہ آمد ہے کہ مجھے آمد ہوئی تو میں نے شعر لکھ دیا. لیکن وہ درآمد اور برآمد تک کی آمد ہی ہے. اچھا. کیونکہ میں نے یہ بڑا سنا کہ وہ مجھے آمد ہوتی ہے تو میں شعر لکھتا ہوں. دیکھیں میں سچی بات، میرا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ تو شاعر بھی ہیں. میں یہ کہنے لگا تھا کہ میں سچی بات ہوں کہ میں بچپن سے شعر کہہ رہا ہوں اپنے والد صاحب کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے جینز میں اللہ تعالیٰ نے والد صاحب سے ٹرانسفر کی ہے یہ چیز. میں وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہر شعر آمد تھا. میں نے واقعتاً کتنے ہی شعر پہلے 1-2 اشعار کی آمد کے بعد کریٹ کیے ہیں، غزل کی صورت میں بنے ہیں. صحیح. یہ میری کرافٹسمین شپ ہے، یہ میرا ٹیلنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے، جو میں نے اوور دا ایئرس بہتر سے بہتر کرتا ہوں، کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اساتذہ سے جو سیکھتا رہتا ہوں. وہ کرافٹسمین شپ ہے میری کہ میں شعر کو بیوٹیفائی کیسے کرتا ہوں. خیال کی آمد ہو سکتی ہے، اوکے، تصور کی آمد ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ضروری نہیں ہے. میں تصور میرے دماغ سے بھی اوپر کی طرف جا سکتا ہے، ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عنایت کر سکتے ہیں. میں تو مانتا ہوں اس چیز کو کہ تھاٹ کی ڈائریکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میری تھاٹ کی ڈائریکشن بزنس کے اوپر ہے تو مجھے شعر نہیں نازل ہوں گے، آمد ہوگی. میرے بزنس پلان ملے گا، مجھے آئیڈیا ملے گا، مجھے کانسیپٹ ملے گا. میری تھاٹ کی ڈائریکشن اگر ٹیچنگ ہے تو مجھے کوئی بچوں کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا کوئی اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا یا کوئی نالج مل جائے گا. میری تھاٹ تخیل آئی شعر کی طرف رہا ہے تو مجھ پہ شعر کی آمد ہوگی. رائٹ. تو آمد کا انٹینٹ بھی تو میٹر کرتا ہے کہ اگر میں میل انٹینٹ خدا نہ خاصہ رکھ کے بری نیت سے کوئی چیز سوچ رہا ہوں، میں چوری چکاری پلان کر رہا ہوں، تو وہ آمد ہی ہے نا سو کال. لیکن وہ کس کی طرف سے آ رہی آمد، یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمد نہیں آ رہی، وہ پھر دوسری سائڈ سے آ رہی. سو آمد تو خالی آنے کو کہہ دیا. الہام ہم رب سے جوڑتے ہیں الہامی کتب کی طرح کہ یہ ریولیشن فرام دا لارڈ آلمائٹی، خالق کی طرف سے ایک ہیلپ ہے، اشارہ ہے، ایک ودیت ہے. اچھا دریاب بھائی، اب گفتگو تو ہماری کسی اور سائٹ پہ چلی جائے گی، لیکن میں نے اب کیونکہ لکھا ہوا ہے میں اسکپ نہ کر جاؤں. پوڈ کاسٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو وہاں پہ میں نے آپ سے وہ جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ موت سے پہلے مر جانے کا جو تصور ہے، ابھی آپ نے کیونکہ اسٹارٹ کے پوڈ کاسٹ کے درمیان اس کو ڈسکس بھی کیا تو میں نے نوٹ کر لیا کہ اس کے اوپر کلیئرٹی دیں کہ یہ کیا تصور ہے موت سے پہلے مر جانے کا. یہ تصور ہے روحانیت کا، روحانیت کا نہیں، ایکچولی تصوف کا. روحانیت جو ہے یہ سبجیکٹ ہے جس کو اسپرچولیزم کے نام سے بڑا مشہور کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اصل میں
spiritualism is not the right term. अच्छा, Mysticism is the right term. तो फिर स्पिरिचुअलिज्म क्या है? इंसान के बदन में 5 बेसिक अज्जा हैं. ठीक है. एक मट्टी, एक वो पानी जिससे ये मट्टी गूंदी गई, 2, ठीक है, तीसरी हवा जिस पे हम ब्रीथ करते हैं जो हमारी बदन का हिस्सा है, सही, चौथी वो आग जो नफ्स की सूरत में हमारी बॉडी को शेप देती है. ये गीली मट्टी एक कुम्हार की सूरत में एक बर्तन को पक्का करने के लिए हर वक्त मौजूद रहती है, वरना हमारी शेप, हम डी शेप हो जाएं. ये सही. नफ्स इसलिए ज़रूरी है. सही. ये हो गए 4 एलिमेंट्स: अर्थ, वाटर, विंड एंड फायर. सही. और जो 5th एलिमेंट है वो है रूह. ओके. ये 5 एलिमेंट्स हैं मेरे अंदाजे में, जो मैंने मेरे मुताले के मुताबिक जो इंसान को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. छठा एक अंसर जिसको ज़मीर कहते हैं, वो एडिशनल एक एस्पेक्ट है रूह का. अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जो नफ्स है वो स्पिरिट है. ठीक है. कुरान में नफ्स भी वर्ड यूज़ हुआ है और रूह वर्ड भी यूज़ हुआ है. और मैंने जितनी तफासिर पढ़ी हैं उन सब तफासिर में जो मेरा इख्तलाफ राय इस्टेब्लिश होता है जब भी किसी भी मुफस्सिर से, आई हैव द राइट, मेरे पास ये हक़ है कि मैं इख्तलाफ राय रखूं. मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर लिख रहा हूं और तसव्वुफ़ की रोशनी में तफसीर लिख रहा हूं, बाइबल की भी और कुरान पाक की भी. मेरा सफ़र जो है वो बाइबल से शुरू होता है और कुरान पाक तक है. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करें कि मैं वो तफसीर मंज़र आम पे ला सकूं अपनी ज़िंदगी में. तो मैंने मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन की तफासीर की रोशनी में अपने एतराज़ात, अपने मुकदमात सामने रखे हैं कि मेरे अंदाज़े में रूह का इस्तेमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ जहाँ किया है वहाँ बाकायदा रूह का ज़िक्र है और रूह के ही पैराए में उसको देखा जाए, और जहाँ नफ्स का ज़िक्र है वहाँ नफ्स के ही पैराए में देखा जाए. तो स्पिरिचुअलिटी जो है या स्पिरिचुअलिज़म जो है वो नफ्स रिलेटेड सब्जेक्ट है. मैं उसको इल्मुल नफ्स कहता हूँ. ठीक है. और रूहानियत जो है वो रूह रिलेटेड सब्जेक्ट है. मैं सिर्फ उसको तसव्वुफ़ कहता हूँ, मैं उसको सूफीज़म कहता हूँ. सो मैं स्पिरिचुअलिटी को या स्पिरिचुअलिज़म को और सूफीज़म को 2 सेपरेट सब्जेक्ट्स कहता हूँ. सही. जी, इल्म रूहानियत और इल्मुल नफ्स, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ हैं. तसव्वुफ़ इल्मुल नफ्स के ऊपर ज़ोर देता है और रूहानियत के ऊपर ज़ोर देता है, और नफ्स की को फ़ना करने के ऊपर ज़ोर देता है. वो कहता है नफ्स को फ़ना करोगे तो रूह का एक्सेस मिलेगा. ये मैं अपनी राय नहीं दे रहा. अक्सर मैंने देखा है कमेंट्स में लोग ये एतराज़ करते हैं कि ज़रियाब हाशमी ये किस किस्म की दीन की गुफ्तगू कर रहा है, मज़हब की. मैं दीन मज़हब की गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं उन उलूम की गुफ्तगू कर रहा हूँ जिन उलूम के सवाल आप मेरे सामने रख रहे हैं. मिसाल के तौर पे आपने कहा मरने से पहले मौत, तो मुझे बाहू का ही शेर याद आता है कि मरन थी पहले मर गए बाहू, ता मतलब नू पाया हूँ. कि मैं अपने डेजिग्नेटेड टाइम जो मुझे दुनिया में अल्लाह ताला ने इनायत किया है, मुतय्यन वक्त है मेरा, उसके अंदर अंदर मैंने उस मार्फत को हासिल करना है. ये ना हो कि मैं मर जाऊँ. अगर मैं मर गया तो मुझे मार्फत नहीं मिली, वक्त मेरा गुजर गया, ज़ाया हो गया वक्त. ये जो हमने पिछले सवालों में डिस्कस किया कि जब हम तसव्वुर किए गए हैं तो इस तसव्वुर की मार्फत कैसे आएगी. इस तसव्वुर की मार्फत तसव्वुफ़ अपने अंदाज में देता है. अब आपका सवाल चूंकि तसव्वुफ़ के पैराए में, तो मैं तसव्वुफ़ में इसका जवाब दूंगा. साइंस का सवाल होगा तो मैं साइंस के जवाब दूंगा. तो इसका जवाब ही तसव्वुफ़ में है कि, और वो क्या है कि मेरी मौत वाक़या ना हो जाए कहीं, उससे पहले मुझे मार्फत रब्बी लेनी है. और मार्फत रब्बी कैसे मिलेगी कि मैं मरने से पहले ही मौत का जायका अचीव कर लूँ. अब ये इसका क्या मतलब है. एक हदीस कुदसी है जो आप अपने इस ड्यूरेशन में, सही बुखारी की हदीस है, वो प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा. सही बुखारी की हदीस है, उसका रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ. वो बड़ी ख़तरनाक हदीस है
اور وہ صحیح بخاری میں ہے، اس لیے اس سے پیچھا بھی نہیں چھڑایا جا سکتا۔ اس حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، کہ میرے اولیاء کو برا مت بولو، میرے اولیاء سے دشمنی مت کرو، ورنہ یہ حدیث قدسی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ڈائلیکٹ میں، حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈائلیکٹ میں جو حدیث آئی ہے، میرے اولیاء سے دشمنی مت کرو ورنہ میں تمہارے خلاف جنگ میں اتر آؤں گا۔ توبہ استغفار۔ یعنی اب جوش خطابت میں کتنے ہی علماء اولیاء کے بارے میں جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے علماء ہونے کا ایک مقام ہے، ایک سٹیچر ہے، ان کو عالم ہونا چاہیے اس حدیث کا بھی، کہ کہیں آپ جوش خطابت میں جو فیک اولیاء کی گفتگو کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اوریجنل اولیاء کو کہیں ٹچ نہ کر جائیں۔ یہ بڑی تھن لائن ہے، صحیح، کیونکہ حدیث قدسی کہہ رہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ خود جنگ میں اتر آئیں گے تمہارے خلاف، اور کوئی باشعور شخص، وہ کہتے ہیں جس نے سود لیا وہ اللہ کے خلاف جنگ میں کھڑا ہوا، یہ چھوٹا معاملہ ہے، کیونکہ آپ اللہ کے خلاف جنگ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اولیاء کے ساتھ اینیموسٹی کی تو اللہ تعالیٰ آپ کے خلاف جنگ میں کھڑے ہو گئے، یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ اور یہ حدیث کا مفہوم آگے چل کے بڑی خوبصورت 2-4 میں باتیں کروں گا، یہ توجہ طلب بات ہے۔ اس حدیث کو جب آپ ڈالیں گے اسکرین پہ تو آئی وانٹ ایوری لسنر ویور کہ وہ اس حدیث کو ایک دفعہ پڑھے ضرور، اس کی گریوٹی کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب میں مفہوم بتا رہا ہوں کیونکہ وہ تھوڑی لمبی حدیث ہے، وہ مجھ سے محبت میں، میرا ولی مجھ سے محبت میں اور میری اتباع میں اتنا مائل ہو جاتا ہے کہ مجھے وہ اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نہیں سن رہا ہوتا، وہ میں سن رہا ہوتا ہوں، پھر وہ نہیں بول رہا ہوتا، وہ میں بول رہا ہوتا ہوں، پھر یہ اس کے ہاتھ نہیں ہے، وہ میرے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں نہیں ہیں، وہ میرے پاؤں ہیں۔ دین اٹ از دیٹ تھیوری۔ اب یہ میری بات سب سننے والے غور سے سنیں، یہ تصوف کی تھیوری ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ میرے خلاف ویڈیوز بن رہی ہیں کچھ کسی چھوٹے سے ادنا سے حلقے میں کہ زریاب ہاشمی ٹیسٹ تھیوری کے نام پہ کسی قسم کا ایک نئے دین کو پروموٹ کر رہا ہے۔ ٹیسٹ تھیوری تصوف کی تھیوری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے تھرو اس حدیث کے مطابق سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، پاؤں میرے پاؤں ہیں۔ So it is God himself through the awliya acquiring the taste of everything۔ اب اس حدیث کا سب سے خطرناک اور سب سے خوبصورت حصہ، اس حدیث کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ میں اس کو سب کچھ دے دیتا ہوں جو وہ مانگتا ہے، ایک چیز ہے جو دیتے ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز اس کو اچھی نہیں لگتی، اور وہ ہے موت۔ مرن تھی پہلے مر گئے باہو۔ اب آپ نے سمجھنی، آپ کے سوال کو میں سوال کی طرف جانے لگا ہوں۔ عاشق اپنے عشق کی انتہا میں جہاں تک چلا گیا ہے کہ حدیث قدسی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جنگ میں اتر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میں سب کچھ کر رہا ہوں، وہ نہیں کر رہا، تو عاشق کہتا ہے کہ یہ سارے ٹیسٹ تو میں ایکوائر کر لیتا ہوں آپ کے لیے، دکھ بھی، درد بھی، یہ تلف بھی، یہ فنا بھی، یہ سب، لیکن میں موت کا درد، موت کی تکلیف کیسے آپ کو آنے دوں؟ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ایک چیز اس کو پسند نہیں ہے، موت، کیونکہ اس لیے نہیں کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، اس لیے کیونکہ اب اس کے ہاتھ اور پاؤں اگر رب بن چکے ہیں تو موت کی تکلیف وہ اپنے معشوق کو پہنچانا نہیں چاہ رہا۔ وہ کہہ رہا ہے یہ تکلیف میں کیسے آپ تک پہنچاؤں، یہ رنگ میں کیسے دکھاؤں آپ کو۔ یہ اس حدیث کی خوبصورتی دیکھیں۔ اب میں حدیث کی روشنی میں تصوف کی آپ کی بات کر رہا ہوں۔ مرن تھی پہلے مر گئے باہو، کہ میں ایک ایسے مومنٹ میں آ گیا، ایک ایسے پل میں آیا کہ جس پل میں مجھے موت سے پہلے موت واقع ہو گئی، میں مر گیا، فوت ہو گیا، میں اس کی گریوٹی کو سمجھتے ہوئے کہ یہ میں کیا دینے لگا ہوں اپنے رب کو، یہ کیا چیز
میرے توسط سے اس تک پہنچنے لگی ہے, یہ تکلیف میں کیسے دوں گا. میں اس محبت میں مر گیا کہ آپ کو میں ریلیٹیبل اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک باپ کو اپنے بچے کا نعوذ باللہ استغفر اللہ جنازہ جب اٹھانا پڑتا ہے, یہ محرم کا سما آ گیا ہے, صحیح, تو جب باپ نے بچے کو اٹھایا ہے تو مرن تھی پہلے مر گئے باہو کی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ مجھے تو موت سے پہلے موت سے بڑا غم دے دیا جب میں نے اپنے بچے کے لاشے کو اٹھایا. یہ وہ محبت کی انتہا ہے جس پہ حسین علیہ السلام موجود ہیں. یہ وہ محبت کی انتہا ہے کہ میں سب کچھ آپ کو, میرے توسط سے آپ وہ سب کچھ دیکھ لیں, لیکن یہ درد, یہ تکلیف میں آپ کو کیسے دکھاؤں, کہ میں بچے کی لاش کا غم کیسے دکھاؤں آپ کو. میں علی اکبر اٹھا رہا ہوں, میں کیسے اٹھاؤں, میں علی اصغر ہاتھ میں ذبح ہونے دے رہا ہوں, یہ دکھ, یہ غم میں کیسے دوں. یہ وہ مومنٹ میں نے اٹ موسٹ بتا دیے ہیں جو حسین علیہ السلام کے کیس میں بتائے ہیں. تصوف کی لائٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تصوف یہ اس لیول کی معرفت کی گفتگو کرتا ہے. تصوف, اب وہ معرفت کسی کے نصیب میں نہ آئے, تصوف کی ہی معرفت نہ آئے, چھوڑے میں تو رب کی معرفت کی بات کر رہا ہوں, میں تو اپنے ہونے جینے مرنے کے معرفت. تصوف کی کسی کو تفہیم نہ ہو, معرفت تو بہت آگے کا سفر ہے, تو وہ تو بیچارہ تصوف کی بھی دھجیاں ہی اڑائے گا, اور وہ تو بیچارہ اس کانسیپٹ کو ہی غلط کرے گا نا. تو ایک محقق کیا کرتا ہے جب وہ اس گہرائی میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ارے یہ روحانیت اور تصوف کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر اتنی بڑی بڑی ہستیاں آ کے یہ پریکٹس کر کے گئی ہیں, جس کو ہم کتب میں پڑھ کے کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا لکھا ہوا ہے, آل فال, نعوذ باللہ استغفر اللہ. اچھا دریا بھائی, آخر میں اب کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ جب اب سے میرا سیکنڈ پوڈ کاسٹ ڈیسائیڈ ہوا, تو پہلے پوڈ کاسٹ کو کیونکہ بہت سارے میرے دوست بھی دیکھ چکے تھے, ہماری آڈینس بھی دیکھ چکی, تو انہوں نے کچھ سوالات دے دیے کہ جب بھی آپ کی دریاب ہاشمی صاحب سے دوبارہ پوڈ کاسٹ ہو تو آپ پلیز یہ سوالات ان سے لے کے, ان سوالات کے جوابات لے کے ہم تک پہنچا دیجیے گا. اچھا, ایک سوال یہ ہے جی کہ تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہے؟ یہ ویسے لاسٹ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا, تقدیر ڈسکس کیا تھا جی. ہاں, تدبیر اور تقدیر میں کیا فرق ہے, یہ ذرا واضح کر دیں اس کو. اچھا, یہ سوال بڑا خوبصورت ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ جو مجھ پہ جو آپ کا سوال اترا ہے میں اس کو اسی خوبصورتی سے بیان کروں. صحیح. ارواح میں ہم, عالم ارواح میں ہم موجود ہیں, اور ہمارے سامنے دنیا کا ایک منظر رکھ دیا گیا ہے. صحیح. کیونکہ ہم 2024 میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم دنیا کے ایسے سیکشن کو میں آئے ہیں جو اینڈ آف ٹائمز کا سیکشن ہے. ٹھیک ہے. بقول احادیث کی کتب کے اینڈ آف ٹائمز کا سیکشن. ایک وقت ایسا تھا جو بگننگ آف ٹائم کا سیکشن تھا. صحیح. تو عالم ارواح کی کچھ روحیں ایسی تھیں جو اس وقت کے منظر کے مطابق اتر رہی تھیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے بات سمجھنی ہے, کتنی خوبصورت بات ہے یہ تقدیر اور تدبیر کی. اب جو میں یہاں سے آگے کی گفتگو کروں گا یہ وہ گفتگو ہے دیٹ چینجڈ مائی لائف. آج میں جس شعور کے مقام پہ ہوں, میں نے اس پہ شعر لکھا ہوا ہے کہ از سرے دورے جنوں بعد از شعور, از سرے دورے جنوں بعد از شعور, مرحلہ مشکل بجا آخر عبور, دیدائے تر شامل پسماندگان, دیدائے تر شامل پسماندگان, دل معطر عشق حامل من طہور, ابتدائے لاپتہ حق جاویداں. یہ جو اب ہم گفتگو کرنے لگے ہیں, ابتدائے لاپتہ حق جاویداں, انتہائے داستاں حسب شعور. یہ تقدیر و تدبیر پہ آئے گی بات. مضطرب عاشق یہاں محو فغاں, مضطرب عاشق یہاں محو فغاں, منتظر
اشواق کجا وقت ظہور. اور آخری شعر ہے گور ہی زریاب زیب تن بدن. گور یعنی قبر. گور ہی زریاب زیب تن بدن یک زباں خوش آمدید اہل القبور. اب آپ کے اس سوال سے مجھے اپنی زندگی کا سب کچھ خلاصہ یاد آ گیا جو ان 5-6 اشعار میں نے بیان کیا. کیسے؟ جب ہم ارواح میں تھے تو میں آپ کو ایک ایسے منظر پہ لے کے جاؤں گا جس منظر نے اس پوری دنیا کی تقدیر ڈیزائن کی ہے. صحیح. میں بڑے دعوے سے ہی بات کر رہا ہوں. آج کی اور آنے وقت کی قیامت تک کی دنیا جس منظر نے ڈیزائن کی ہے تقدیر اس کی، وہ منظر ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی عزیز ترین چیز قربان کر دو. اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ میری عزیز ترین چیز تم ہو، اور اب تمہاری قربانی کا حکم آ گیا ہے، وقت آ گیا. صحیح. سوال میرے دل میں یہ ہے کہ تمہاری ولادت سے قبل اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا ایک بیٹا ہوگا اسماعیل، جس کی آل میں سے احمد علیہ السلام نے آنا ہے. یہ لمحہ فکریہ دے رہا ہوں میں سننے والوں کو. ہم عالم ارواح میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب تصور کریں ہم سب عالم ارواح میں بیٹھے ہیں اور یہ منظر دنیا میں ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، آپ بسم اللہ کریں اور چھری چلائیں. اب چھری چلنے لگی ہے، ہم سب عالم ارواح میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور اچانک سے آواز آتی ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تو ہم کہتے ہیں ارواح میں، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم چونک گئے ہیں اور دیکھا ہے کہ ایک روحوں کا ایک قافلہ ہے، وہ چلا آ رہا ہے اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں حسین علیہ السلام، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی روک دیں، میں اپنے آپ کو اور اپنے پورے کنبے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام قربان ہو گئے تو احمد علیہ السلام کیسے آئیں گے. وہ حدیث ہے نا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آج میں آپ کو اس حدیث کا زریاب ہاشمی کا مفہوم بتا رہا ہوں. یہ کسی کتاب سے آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے جس نے اعتراض کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے، میری زندگی اس پہ بیسڈ ہے کہ حسین علیہ السلام نے یہ قربانی ارواح میں کال کی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں اپنے آپ کو اپنے پورے کنبے کو قربان کر دوں گا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی روک دی جائے. یہ وہ مقصد انہوں نے اپنے لیے کال کیا تھا، پرپز آف لائف اپنا، اور انہوں نے وہ پورا کیا آ کے. اور آقا علیہ السلام نے حدیث میں بھی کہہ دیا کہ حسین مجھ سے ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے. میں حسین سے ہوں اس لیے کہ حسین نے وہ قربانی کال کی تھی تو اسماعیل علیہ السلام کو ریموو کر دیا گیا تھا اور دمبا آ گیا تھا اور ان کی آل سے احمد علیہ السلام آ گئے تھے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اقبال پہ بھی یہ بات اسی طرح اتری ہے جیسے مجھ پہ اتری ہے. میں شاگرد ہوں اقبال کا، تو میں تو زندگی اس پہ بیس کرتا ہوں کہ ارواح میں زریاب ہاشمی نے بھی اسی طرح کسی منظر نامے میں 2024 کے اس صدی میں، اس ایرا میں کوئی منظر نامہ دیکھا تھا اور کہا تھا کہ میں قربانی کال کرتا ہوں اپنی اور اپنے پورے کنبے کی، اس سن میں آؤں گا اور اس وقت کے یزید کے سامنے اپنے اور اپنے پوری نسل کو قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. یا کوئی ایسا اتنا بڑا مقصد اپنے لیے تعین کیا تھا اس کا. اب میں یہ ویورز کو آپ کے کیا بتانا چاہتا ہوں، آپ ایسے ہی دنیا میں نہیں آئے، آپ باقاعدہ وہاں پہ میثاق کر کے اللہ تعالیٰ سے آئے ہیں. آپ باقاعدہ اتنا بڑا پرپز لے کے آئے ہیں کہ جس پرپز کو دیکھنے کے لیے فرشتے
हमतन गोश हैं कि ये क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इशारे तक देते हैं उसको उसकी नीयत की बेस के ऊपर, नीयत के खलूस पे, कि उस रास्ते पे चले जो उसने मकसद वहाँ कॉल किया था। अब वो कोई भी बड़ा शख्स ले लें, देखिए हिस्ट्री में मैं जिना की एग्जांपल देता हूँ कि जिना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने डॉक्टर का आना बंद कर दिया जब उनको पता चला कि ये बाहर जाके अखबार के नुमाइंदों को बताता है कि जिना मरने वाले हैं। ये लॉर्ड माउंटबेटन की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि वी वर टू नो दैट जिना इज टू डाई इन 1948 वी वुड हैव डिलेड द इंडिपेंडेंस। एंड जिना वाज ऑन अ सुसाइडल मिशन। वो अलग बात है कि उनको कत्ल भी कर दिया गया, वो हम फिर किसी पॉडकास्ट में ये डिस्कस करेंगे। वो सुसाइडल मिशन पे क्यों जुड़ गए थे? क्योंकि उनका पर्पस बिकेम लार्जर देन लाइफ, कि मेरी जान जाती है जाए, अब ये मकसद नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि उनके शऊर के मुताबिक अरवा में उन्होंने अपने लिए इस मकसद का तयन किया था और वो उतरे थे आज से 100 साल पहले इसी एरिया में 1876 में। लेकिन ये वो टाइम था 1924 का जहाँ से शिफ्ट ऑफ हिज मेजर लाइफ शुरू होता है और उनका मकसद आया होता है उनके ऊपर। इसी तरह अब मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम की भी आपको एग्जांपल दे दी, ज़रियाब हाशमी की भी एग्जांपल दे दी कि वो भी ऐसे ही नहीं उतरा था। वो अलग बात है कि वो भूल जाए और वो किनारा हो जाए अपने असली मकसद से, लेकिन वो बाकायदा इस लेवल के ग्रेट मकासद लेके उतरा है और वो अपने आप को वक्फ करेगा तो फरिश्ते भी उसको ख्वाबों में वो एक्सेस देंगे कि उसको वो इशारे मिले कि वो ठीक रास्ते पे रहे और वो चीज़ों का उसको पता चलता रहे। वो अरवा से लेके बरज़ख तक सब कुछ उसको दिखाएं, उसको ख्वाब के थ्रू द थर्ड सेक्शन ऑफ ख्वाब में उसको इशारे देते रहें। वो उठे, वो कहे ताबीर मुझे कोई क्या बताएगा, मुझे मार्फत रब्बी चाहिए, मुझे मार्फत अपनी इंसानी चाहिए, मुझे खुद ही पता चल जाएगा। अल्लाह ताला रब्ब इश्रह ली सदरी करेगा और मेरा रूह का एक्सेस मुझे मिल जाएगा और मैं अपने मकसद को पहुंचूंगा और मैं भी अपने कुंबे को उसी तरह अल्लाह की राह में कुर्बान करके कहूँगा कि ये मेरी कुर्बानी है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे अपना खून मुबारक फेंका था आसमान पे और कहा था ये है मेरे इश्क की इंतहा। किसका खून मुबारक? हज़रत अली असगर का खून मुबारक आसमान पे उछाला था, ये है मेरे इश्क की इंतहा। इसी तरह कैस जब लैला से मिलने आया था तो लैला बैल्कनी में खड़ी हुई थी और कैस को पत्थर पड़ रहे थे। तो जब उसको सर पे पत्थर लगता है तो सर से खून फूट पड़ता है, तो ऐसे हाथ में खून उठाता है और लैला की तरफ उछालता है और कहता है ये है मेरे इश्क की इंतहा। तो लैला बैल्कनी से छलांग मार देती कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, राइट।